الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتئكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ذيك الحال، ولهن عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بِأَن يُخَيَّرَ نِسَاءَهُ، کہ آپ اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والیوں کو اختیار دے دیں کہ یا تو وہ حضور سے طلاق لے کر جدا ہو کے کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر کے اس کو منتخب کریں جہاں اس کو دنیا اور ان کی زینت مل سکے، یا پھر بین الصبر، یا پھر صبر کریں ما عنده من ذیک الحال، اس تنگ دستی کے ساتھ صبر کر کے گزاریں. وَلَهُنَّ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى فِي ذَلِكَ الثَّوَابَ الْجَزِيلُ، اور اس صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے. تو اللہ نے حکم دیا حضور کو کہ اپنے بیویوں کو اختیار دے دو کہ اگر وہ دنیا چاہتی ہیں تو پھر آپ سے جدائی اختیار کریں، اور اگر وہ اسی حال میں، فقر میں، فاقہ میں، تنگ دستی میں آپ کے ساتھ صبر سے رہنا چاہتی ہیں تو پھر اللہ سے اجر ملے گا. یا دنیا چن لیں یا آخرت چن لیں. لیکن یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ حضور کے بعد بھی حضور کی بیویوں سے نکاح کرنا منع، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی بیویوں کو امت کے لیے ماں کا درجہ دیا ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ حضور کی بیویاں جو ہیں وہ پوری امت کے لیے مائیں. تو اب اس تفریق کا کیا مطلب کہ جب وہ دوسری جگہ نکاح ہی نہیں کر سکتی تو پھر ان کو خیال دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو علماء نے فرمایا کہ یہ آیت تخیر پہلے ہے اور ازواجہ امہاتہم کا مرتبہ جو ہے وہ بعد میں دیا گیا ہے. جب ان بیویوں نے حضور کو چن لیا، دنیا کی زندگانی کو تج دیا،
اب اللہ نے ان کا مرتبہ اونچا کر دیا، ان کو یہ مقام دے دیا کہ اب دنیا میں بھی تم حضور کی بیوی ہو اور آخرت میں بھی حضور کی بیوی ہو۔ ورنہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ عورت عدت کے بعد کسی دوسرے خاوند سے شادی کر لے تو جس کے نکاح میں فوت ہوگی قیامت میں اس کو ملے گی۔ پہلے شوہر کے پاس تو نہیں آئے گی، وہ تو چھوڑ چکا، طلاق دے چکا۔ اب جس کے عقد نکاح میں موت آئے گی تو قیامت والے دن وہ اسی کی بیوی ہوگی۔ تو اللہ نے حضور کی بیویوں کا امت کے لیے نکاح ہی بند کر دیا تاکہ یہ بیویاں قیامت میں بھی حضور کی بیویاں، دنیا میں بھی حضور کی بیویاں رہیں اور قیامت میں بھی حضور کی بیویاں۔ باقی ماں کا مرتبہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح ناجائز ہے، کیونکہ اگر آدمی نکاح کرے گا تو یہ سبب بنے گا ایذاء رسول اللہ کا، کہ جو بیوی حضور کے بستر پہ لیٹتی تھی آج کسی اور کے بستر پہ لیٹے، اور اللہ کے نبی کو ایذا دینا حرام ہے۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ ہم حضور کی بیویوں کے وارث بن جائیں گے، ہماری مائیں ہیں جائیداد کا ہم حصہ لیں، یا ہماری جائیداد کا مائیں حصہ لیں۔ میراث میں یہ حکم نہیں ہوگا، یہ حکم جو ہے اکرامن تکریمن تعظیمن حکم دیا گیا ہے کہ اس میں میرے نبی کا ایذا ہے، لہذا ہر وہ کام جو ذریعہ بنے ایذاء رسول اللہ کا وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور پاک نے خود فرمایا تھا کہ جو بندہ میرے ساتھ محبت رکھنا چاہتا ہے اور مجھے محبوب بنانا چاہتا ہے تو پھر فقر فاقہ کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کی زندگی فقر والی ہے۔ جب حضور محبوب ہے تو پھر دنیا کا کیا مطلب؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ محبت رکھنی ہے سوچ سمجھ کر، اگر تم میری محبت اختیار کر رہے ہو تو پھر فقر بھی اختیار کرنا ہو۔ تو اس لیے آج جو مثلاً بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں لیکن بڑی دولت ہے دنیا ہے تو ان کو گویا کہ وہ مقام محبت نہیں ملا، ورنہ محبت کا تو معنی یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی محبوب میں فنا ہو جاتا ہے کہ بس جو اس کی رضا وہ میری رضا، جو اس کو پسند وہ مجھے پسند، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں پسند ہے مجھے کھانے میں پسند۔ سرکار دو عالم کبھی پلنگ پہ نہیں سوئے، کبھی بستر نہیں بچھایا، زمین پہ سوتے تھے، اور ایک کپڑا تھا جیسے ہمارے ہاں یہ ترپال ہوتی ہے نا، کپڑے ڈالتے ہیں ٹرکوں پر اور اس پہ بارش سے بچانے کے لیے، اس ترپال جیسا کپڑا تھا، اس کو ڈبل کر دیتے، بسترا بن دیتا، کھول دیتے تو قالین بن گئے۔ اور جو حضور کا سرانہ مبارک ہے وہ چمڑے کا تھا، اور اس کے اندر کیا تھا؟ لیف تھا، یہ کھجور کا جال جو ہوتا ہے یہ اندر بھرا ہوا، یہ بستر، یہ حضور کا سرانہ ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فقر کو اختیار کیا ہے، ورنہ اللہ نے حضور کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیں تو ملک النبی، کہ ہم آپ کو بادشاہ بھی بنا دیں، نبی تو آپ ہیں، اور اگر آپ دولت دنیا چاہتے ہیں تو ہم پہاڑ بنا کے سونے کے آپ کے ساتھ چلا دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ بس مجھے اتنا چاہیے، ایک وقت مل جائے تیرا شکر ادا کروں، اور ایک وقت نہ ملے تو تجھ سے سوال کرتا رہوں، بس اتنا چاہیے، اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے اختیار سے خود بخود یعنی آرام کی زندگی قبول ہی نہیں کی۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ یہ ایک فطرت ہے، نیچر ہے کہ جو لوگ مثلاً فقر و فاقہ میں ہیں، شام کو ان کو 2 ٹکڑے روٹی کے ملتے ہیں، 2 کھجوریں ملتی ہیں، کبھی حرم میں کھا لی، لوگ افطار کے لیے لے آتے ہیں، اچھا بھی یہی روٹی بن گئی، کسی سے قہوہ مل گیا، کسی سے چائے مل گئی، اور
بستر کے بجائے وہ رات کو اپنی چٹائیوں پہ سو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی۔ اور جو آدمی شام کو جناب مرغن غذائیں اور انواع و اقسام کی ڈشز کے ساتھ پیٹ بھرے گا اور مکیف اور سینٹرل ایئر کنڈیشن کمروں میں پلنگوں پہ سوئے گا، اس نے کیا اٹھنا ہے جناب؟ وہ تو پھر کوئی ایک آدھا ہوگا، اللہ توفیق دے دے، ورنہ تو سوال ہی کرے۔ بات تو اغلبیت اور اکثریت کی دیکھنی پڑتی ہے۔ ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں اچھے کمرے میں رہتے ہیں، اچھے پلنگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اغلب تو یہ ہے کہ وہ چیزیں آدمی کو غفلت میں ڈالنے والی ہیں، اور جس کے بعد یہ چیزیں ہیں ہی نہیں وہ غفلت میں کیا جائے گا؟ تو یہ ایک بالکل فطری بات ہے۔ تو حضور پاک نے تو آرام چنا ہی نہیں، عام چٹائی پہ لیٹ جاتے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا سرکار دو عالم چٹائی پہ لیٹتے، جب اٹھتے تو پوری بدن پہ چٹائی کا نقشہ بنا ہوا ہوتا۔ کبھی حضور چٹائی پہ لیٹتے اور پسینہ پسینہ ہو جاتا، گرمی ہے، نہ پنکھا ہے، نہ بجلی ہے، نہ کوئی پنکھا کرنے والا ہے، نہ کوئی پنکھا کھینچنے والا ہے، اور رحمت دو جہاں سوئے ہوئے ہیں، تو سارا بدن پسینہ پسینہ ہو جاتا۔ تو بی بی ام سلیم کپاس سے پسینہ جمع کر کے شیشی میں رکھ لیتی اور بطور عطر استعمال کرتی، کیونکہ حضور کے پسینے میں بھی خوشبو ہے۔ حضور جہاں سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں گواہی دیتی تھیں کہ محمد مصطفیٰ گزرے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بہرحال یہ کہنے کی باتیں ہیں، اگر کرنا ہے اور آزمائش کرنی ہے تو یہ چیزیں کہنے سے اور تقریروں سے سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے بڑے مزے جو چاہے سو چکھ لے، یہ حلاوت ہے۔ حلاوت تو تب ہوگی نا جب منہ میں میٹھا رکھو گے، دور رکھے ہوئے آپ کو کیا پتا ہے میٹھا ہے کہ پھیکا ہے؟ تو یہ جو عبادت کی حلاوت ہے نا جی، اس کے لیے بڑی ذوق کی اور محنت کی اور اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر یہ باتیں کتابیں پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی۔ آپ مثلا دیکھیں نا، کتاب میں پڑھتے رہیں، اب روٹی ہے بھی، روٹی کیسے پکائی جاتی ہے؟ آپ کتاب میں پڑھیں گے جی پہلے پانی لاؤ، پھر آٹا لاؤ، آٹا گوندا جائے گا، پھر پیڑا بنایا جائے گا، پھر رکھا جائے گا، پھر خمیر آئے گا، پھر آگ جلائیں گے، پھر توا ڈالیں گے، پھر اس پہ روٹی ڈالیں گے۔ کتاب پڑھتے ہیں نا کہ ایک دن پکا کے تو دیکھو، تجربہ تو کرو۔ یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں نا گھر بھی 10 آدمی ہیں، 12 مہمان ہیں، 8 مہمان ہیں، 4 مہمان ہیں۔ اب یہ تو ہمیں پتا نہیں ہے نا کہ ان عورتوں پہ کیا گزرتی ہے جو آگ پہ بیٹھ کے کھانا پکاتی ہیں۔ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، ایک دن ذرا مولوی صاحب خود تجربہ کر دیکھیں نا، پیر صاحب مولوی صاحب، کہ بھئی آج مہمانوں کو روٹی میں خود پکا کے کھلاؤں گا، انشاءاللہ آدھا آٹا سر میں ہوگا، آدھا دھاڑی میں ہوگا، آدھا کپڑوں پہ ہوگا، آدھی روٹی جلی ہوگی، آدھی سڑی ہوگی، آدھی کچی ہوگی۔ تجربہ کر لو کل۔ تو جب ہم ایک روٹی بھی نہیں پکا سکتے ہیں تو جو لوگ وہ عشق و محبت کی آگ میں جلے ہی نہیں ہیں، ان کو کیا پتا ہوتا ہے کہ عشق رسول کیا ہے؟ ہم نے تو اس کے معنی ہی الٹ دیے ہیں نا جی، کہ جی 10 محرم ہے، سبیلیں لگی ہیں، شربتیں تقسیم۔ کیوں؟ آج حسین پیاسا شہید ہوا تھا تو تم پیاسے شہید ہو، مرو۔ یہ کون سی محبت ہے کہ حضرت حسین کو پانی نہ ملے تم شربتیں پیو روح افزا کی؟ یہ اچھی محبت ہے بھائی؟ یہ عجیب عقیدے ہیں۔ بیڑا بوڑھی کا نکلا تھا، دودھ تم پیتے ہو۔ 11ویں شریف کا نہ بیڑا تھا نہ بوڑھی تھی، سارا قصہ ہی جھوٹ ہے، واقعہ ہی کوئی نہیں دنیا میں ایسا ہوا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حنبلی المسلک تھے، یاد رکھو، جو یہاں کے علماء نجد کا مسلک ہے نا، یہی حضرت عبد القادر کا مسلک۔ وہ تو توحید میں اتنا سخت تھا
انہوں نے تو ساری زندگی کام ہی توحید کا کیا ہے اور رفض کے خلاف کتابیں لکھی ہیں اور کام کیا اور محنت کی ہے. تو یہ باتیں وہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں جن کی توحید میں زندگی گزری ہو کے بیڑا ڈوب گیا ہے, برات غرق ہو گئی ہے, پیر صاحب نکال رہے ہیں. نبی پاک نے تو کسی کی برات نہیں نکالی, پیر صاحب نے برات نکال لی. سرکار دو عالم کا تو سکا چچا ہے سیدنا حمزہ شہید ہو گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. حضور نے تو ان کو بھی نہیں کھڑا کر دیا. بھائی اللہ کی تقدیر ہے, وہ مارنے پہ راضی ہم مرنے پہ راضی, وہ جلانے پہ راضی ہم جلنے پہ راضی, وہ آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں ابراہیم راضی ہیں, سرکار کے 70 صحابہ شہید ہیں محمد مصطفیٰ راضی ہیں, دندان مبارک ٹوٹ گئے حضور راضی ہیں, خود لگی چہرہ زخمی ہو گیا حضور راضی, ہر حال میں راضی. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ آج کل جو ہے نا جی ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے صوفے پہ بیٹھ کے تقریریں کرنا اور جناب ہزاروں نعمتیں کھا کے مریدوں کی اصلاح کرنا, یہ بڑا آسان ہے. ذرا بھوکھا مر کے کرو تو پتہ لگے. اللہ اکبر. حضور تو گھر آتے نا تو بیویوں سے پوچھتے کچھ ہے گھر میں, کہا چلو نہیں ہے تو پھر روزہ رکھ لیں, نہیں ہے تو بس سومنا روزے کی نیت کا. اور افطار کے وقت میرے نبی نے کبھی پراٹھے نہیں کھائے. افطار کے لیے حضور کے لیے کبھی سمبوسے نہیں بنے, کبھی پکوڑے نہیں بنے, کبھی یہ چٹخارے نہیں لیے محمد مصطفیٰ نے. بڑے عاشق بنتے ہو, لاکھوں کے پکوڑے کھا جاتی ہے قوم. انا للہ و انا. اچھا حضور کو میٹھے سے افطار تو پسند تھا, پکوڑے سے تو پسند نہیں تھا. پتہ نہیں یہ عذاب کہاں سے نازل ہوا ہے. سنت یہ ہے, حضور نے فرمایا کہ تازہ کھجور سے افطار کرو, تازہ نہ ملے تو پھر خشک کھجور سے افطار کرو, کھجور نہ ملے فرمایا پھر پانی سے افطار کرو. یہ ہماری قوم میں کوئی نمک سے افطار کر رہا ہے جی سنت ہے. حضور نے تو کبھی نمک سے افطار نہیں کیا, جاہلوں نے پتہ نہیں کہاں سے گڑا ہے. کبھی حضور نے نمک سے افطار نہیں کیا. یہ جناب حضور نے کبھی سمبوسے نہیں بنوائے جی آج افطاری کی دعوت ہے. اور سمبوسے کئی قسم کے ہوتے ہیں, تاہ در تاہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی پردے ہوتے ہیں کہ اندر جو جائے ایسے پردے چڑھیں گے نور ایمان نظر ہی نہ آئے کہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعوے کرتے ہیں مسلمان ہیں, عاشق رسول ہیں, حضور پہ جان قربان, میری ایمان قربان, میری دنیا قربان. کیا مٹی قربان؟ نماز تو پڑھتے نہیں ہو تو جان کیا قربان کرو گے؟ سارا دن شیو کرتے ہو, نعتیں پڑھتا ہے جی حضور کا نعت خواہ ہے. شرم آنی چاہیے اس کو کہ نعت رسول پڑھتے ہو, شکل دشمن کی بناتے ہو, شکل انگریزوں کی زبان پہ نعت رسول. انا للہ و انا. اب دیکھیں اللہ نے فرمایا میرے نبی اپنی بیوی کو اختیار دے دو کہ یا دنیا چن لو یا محمد مصطفیٰ کو چن لو. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور نے جب اختیار دے دیا فاخترن رضی اللہ عنہن وارضاہن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تمام بیویوں نے اللہ کے رسول کو چن لیا, آخرت کو چن لیا, دنیا کی زندگانی کو تج دیا. فجمع اللہ تعالی لہن بعد ذلک بین خیر الدنیا و سعادت الآخرہ. اللہ پاک نے بھی ان کو پھر ایسا بدلہ دیا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے حضور کی بیویوں کا دامن بھر دیا. قال البخاری حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء حين امره اللہ تعالی ان یخیر ازواجہ. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ اپنے بیویوں کو اختیار دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میرے پاس تشریف لے آئے.
قالت فبدأ بي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی ذاکر لک امرا فلا علیک ان تستعجلی حتی تستعمری ابویک. حضور پاک نے فرمایا عائشہ میں ایک بہت بڑی اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں لیکن جواب میں جلدی نہ کرنا, اور یہ جواب اس وقت دینا جب اپنے والدین سے مشورہ کر لینا. وقد علم ان ابوی لم یکونا یأمرانی بفراقہ, اور حضور یہ بات جانتے تھے کہ ابو بکر اور اس کی بیوی یعنی عائشہ کے ابا اما کبھی بیوی کو یہ مشورہ ہی نہیں دے سکتے کہ تم حضور سے جدائی اختیار کرو. قال ثم قال ان اللہ تعالی قال یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین الی تمام الآیتین فقلت له ففی هذا استامر ابوی فانی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ. جب حضور پاک نے قرآن کی یہ آیات پڑھی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس مسئلے میں میں اپنے والدین سے مشورہ کروں, مجھے مشورے کی کیا ضرورت ہے, میں اللہ کے رسول کو چنتی ہوں, میں دنیا کی زندگانی نہیں چاہتی. وقد رواه معلق عن الليث حدثني يونس بن الزهري النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وذكره وزاد قال ثم فعل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت. اور اس کے بعد بھی عائشہ فرماتی ہیں کہ تمام بیویوں نے یہی جواب دیا جو میں نے جواب دیا تھا, سب نے اللہ کے رسول کو چن لیا. وقد حكى البخاري ان معمر استلف فيه وتارة رواه عن الزهري النبي صلى الله عليه وسلم وتارة رواه عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله تعالى عنها. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس سند میں حضرت معمر جو ہیں, حضرت معمر کو اضطراب ہوا ہے, انہوں نے دو طریقے سے روایت پیش کی ہے. ایک طریقے میں یعنی زہری النبی سلمتا, اور کبھی فرماتی ہیں یعنی زہری ان عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ حضرت معمر کو اضطراب ہوا, بات تو حقیقت ہے, صحیح ہے. وقال ابن جرير حدثنا احمد بن عبد الزبي قال حدثنا ابو عوانة عن عمر بن ابي سلمة عن النبي قال قالت عائشة رضی اللہ عنہا, بی بی عائشہ فرماتی ہیں لما نزل الخيار, جب اللہ نے آیت نازل کی کہ میرا محبوب اپنی بیویوں کو اختیار دیں, یا دنیا چنے یا آخرت چنے, قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک نے مجھے فرمایا انی ارید ان نذکر لک امرا, حضور نے فرمایا بی بی عائشہ میں تمہیں ایک بہت بڑی بات کہنے والا ہوں, فلا تقضی فیہ شیئا حتی تستأمری ابویک, اس کا جلدی فیصلہ نہ کر لینا, پہلے اپنے والدین کی رائے لے کے فیصلہ کرنا. قالت قلت وما ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بی بی فرماتی ہے میں نے پوچھا حضور بتلائیں وہ کیا چیز ہے. قالت فردہ علیہا وقالت وما هو یا رسول اللہ, حضور پاک نے دوبارہ سمجھایا کہ عائشہ جواب میں جلدی نہ کریں جب تک والدین سے نہ پوچھیں. قل قالت فقرأ علیہا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالینا الی آخر الآیہ. قال فقلت بل نختار اللہ ورسولہ والدار الآخرہ. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ کے رسول اور آخرت کو چن لیا ہے. ففرح بذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک کو بہت خوشی ہوئی. وحدثنا ابن وکیع قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن عمرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لما نزلت آیت التخییر بدا بی رسول اللہ, جب آیت تخییر نازل ہوئی تو حضور سب سے پہلے میرے گھر میں آئے. فقال یا عائشہ انی عارض علیک امرا فلا تفتانی فیہ بشیء حتی تعرضیہ علی ابویک.
میں تمہارے اوپر ایک بات رکھتا ہوں، میری بات کا جلدی میں جواب نہ دینا جب تک کہ اپنے والدین سے مشورہ نہ کر لو۔ ابی بکر و ام رومان رضی اللہ تعالی عنہما۔ وقلت یا رسول اللہ وما ہوا؟ قال اللہ عز وجل یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین فأمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما قالت فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ولا أؤمن في ذلك أبي بكر وأم رومان رضي الله عنهما ثم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقرأ الحجر وقال إن عائشة رضي الله عنها قالت الحجر وقال إن عائشة رضي الله عنها قالت كذا وكذا وقلنا ونحن نقول مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهن كلهن۔ اب بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور پاک نے یہ آیت تلاوت کی، آپ کی تلاوت کے بعد میں نے فوراً عرض کیا انی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، میں نے اللہ کے رسول اور آخرت کو چن لیا حضور پاک صلی اللہ ولا وامر، اور حضور اس بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ بھی نہیں کرنا چاہتی، آپ کے لیے مشورہ کروں۔ اب حضور خوش ہو گئے۔ ثم استقرأ الحجر، یعنی پھر آپ ہر حجرے میں گئے، اپنی ہر بیوی کے پاس گئے، سب کو جا کے آیت مبارک سنائی، اور اس کے بعد فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کذا و کذا، اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ بی بی عائشہ نے یہ جواب دیا ہے۔ تو ساری بیویوں نے کہا یا رسول اللہ جو عائشہ کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے، ہم بھی اللہ کے رسول کو چنتے ہیں۔ ورواه ابن ابي حاتم النبي سعيد الشجبي اسامة محمد بن عمرو به قال ابن جرير وحدثنا سعيد بن يحيى الاموي قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن اسحاق عبد الله بن ابي بكر رضي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الى نسائه امر ان يخيرهن، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیویوں کو اختیار دو، یا دنیا چنے یا آخرت چنے۔ فدخل علیہ، حضور سب سے پہلے بیوی فرماتی ہیں میرے گھر میں آئے، فقال سأذکر لک امرا فلا تعجلی، میں ایک بات کرتا ہوں لیکن جلدی نہ کرنا، حتی تستشیری اباکی، اپنے ابا سے مشورہ کر لیں۔ وقلت وما ہو یا رسول اللہ؟ قال انی امرت ان اخیرکن وتلا علیہا، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں کو اختیار دوں، اور اس کے بعد حضور نے یہ آیت تلاوت کی، قالت فقلت وما الذی تقول لا تعجلی حتی تستشیری اباک، آپ بی بی عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا حضور اسی لیے فرماتے تھے کہ میں اب سے مشورہ کروں، کیا ضرورت ہے مشورے کی؟ فإنی اختار اللہ ورسولہ، میں نے اللہ کے رسول اور دار آخرت کو چن لیا۔ فسر بذلک، حضور کو بھی بڑی خوشی ہوئی۔ وعرض علی نسائہ فتتابعن کلہن فاخترن اللہ ورسولہ، حضور پاک پھر اپنی ہر بیوی کے پاس تشریف لے گئے، سب کو یہ آیت سنائی، لیکن ساری بیویوں نے اللہ کے رسول کو چن لیا۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا يزيد بن سعد البصري قال حدثنا ابو صالح عبد الله بن صالح حدثني ليث قال حدثني عقيل عن الزهري قال اخبرني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها انزلت آية التخيير فبدأ بي اول امرأة من نسائه، حضور پاک نے اپنی ساری بیویوں سے پہلے مجھ سے پوچھا، فقال انی ذاکر لک امرا فلا علیک ان لا تعجلی حتی تستعملی ابویک، قالت وقد علم ان ابوی لم يكن یامرانی بفراقه، قال ثم قال ان الله تبارك وتعالى قال
یا ایھا النبی قل لازواجک الآیتین قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقلت فی ھذا استامر ابویا، حضور اس مسئلے میں آپ چاہتے ہیں کہ میں والدین سے پوچھوں، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو اللہ کے رسول کو چن لیا، فإنی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ ثم خیر نساءہ کلہن وقلن مثل ما قالت عائشہ رضی اللہ عنہن، واخرجہ البخاری ومسلم جميعا عن قتيبة عن الليث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا مثلہ۔ تو تمام بیویوں نے اللہ کے رسول کو چن لیا، آخرت کو چن لیا اور دنیا کی زندگانی کو چھوڑ دیا۔ تو یہ شان تھی ازواج محمد مصطفیٰ کی، اور اصل بات تو وہی ہے کہ اللہ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میرے مدنی کی بیویاں یہی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی ہیں۔ سلام پھیر لے، آپ کی جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں، مثلا 3 تکبیریں رہ گئی ہیں، تو امام کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس صرف تکبیریں کہنی ہے، پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی دعا کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی تکبیریں آپ کی چھوٹ گئی ہیں اور وہ بھی جلدی جلدی کہنی ہے تاکہ میت نہ چلی جائے، کیونکہ جنازے کے سلام کے بعد تو فوراً لوگ میت اٹھا لیں گے، اس لیے حکم ہے کہ جلدی سے، کہ یوں ہی امام سلام پھیرے آپ کی جتنی تکبیریں چھوٹ گئی ہیں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ایک آدمی کے پاس ایک مکان ہے جس میں وہ رہائش رکھتا ہے، ایک اور مکان ہے جو اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، رہائش والے مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، کرائے والے مکان پہ جو کرایہ سال میں جمع ہوگا آپ اپنی باقی آمدن میں شامل کر کے اس کی زکوٰۃ دیں۔ مثلا کرایہ آیا 10,000 اور آمدنی ہے 90,000، تو 10 اور 90 1 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے۔ کہتے جی کہ ٹائی جو ہے میرا بھائی، دیکھو ایک اصولی بات ہے کہ ٹائی ہے یا یہ سوٹ ہے، پینٹ ہے، شرٹ ہے، یہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا کہ یہ اسلامی لباس نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے جائز ہونے کا، ناجائز ہونے کا، تو وہ چیزیں جو کافروں کا شعار ہو وہ تو بالکل حرام ہے۔ مثلا جیسے ہندو چوٹی رکھتا ہے تو اب کوئی چوٹی رکھے وہ حرام۔ اسی طرح مثلا ہندو عورت جو ہے وہ تلک لگاتی ہے، وہ تلک لگانا حرام، یہ شعار ہے۔ اسی طریقے سے مثلا کافر لوگ جو ہیں وہ گلے میں صلیب لٹکاتے ہیں، یہ شعار ہے، تو مسلمان کے لیے یہ حرام۔ اب باقی چیزیں جو ہیں ٹائی ہے یا کالر ہے، چونکہ یہ بھی اس قسم کی شکل بن جاتے ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں، کمپنی مجبور کرتی ہے تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
آپ معذور ہیں، آخر آدمی نے نوکری تو کرنی ہے نا، کہاں جائے؟ جب مسلمان ملکوں میں یہ حال ہو تو آدمی جائے تو کہاں جائے؟ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے نا کہ اگر دوسری نوکری نہ ملے تو بینک میں بھی نوکری کرتا رہے جب تک دوسری نہ ملے، مجبور ہے، کہاں جائے؟ وہ تو سود نہیں کھاتا نا، وہ تو اپنے وقت کا پیسہ لیتا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ آدمی سودی ادارے میں کبھی نوکری نہ کرے کہ تعاون علی الاسم تو آ جاتا ہے نا، گناہ پر مدد تو کر رہا ہے۔ تو اس لیے بہرحال اگر آپ کو کمپنی مجبور کرتی ہے، جیسے آج کل لیموزین ڈرائیور کے لیے آرڈر ہیں، اسی طرح بعض کمپنیاں ہیں اس میں اگر یہ کپڑے نہ پہنے، ٹائی نہ لگانے، وہ نوکری بھی نہیں آنے دیتے، تو آپ انشاءاللہ معذور ہیں، لیکن جب وہ ڈیوٹی ختم ہو جائے پھر اپنے اسلامی لباس میں وہ مجبوری سمجھ کے پہنے کہ ایک میرے گلے میں عذاب ہے، میں کیا کروں، اس کو اپنے لیے فخر نہ سمجھیں، اپنے لیے اظہار زینت نہ سمجھیں کہ 2,000 ریال کی اور 10,000 کی ٹائی ہوتی ہے، یہ جو گلے میں پٹی باندھتے ہیں نا، جو پھانسی دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو یہ 10,000 ریال تک بھی ہے۔ آج کل تو پتہ نہیں کہاں، آج کل تو موبائل فون، اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک موبائل فون ایک سیٹ کی قیمت ہے 2 ملین ریال، 20 لاکھ ریال، اوپر ہیرے ڈائمنڈ جڑے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال کوشش کرو کہ بچو، اپنے لباس کو اسلامی لباس رکھو، مجبوری ہے، انشاءاللہ اللہ پاک نے معاف کریں گے۔ کہتے جی کہ نماز کے اندر اپنے مسائل یا حاجت کے لیے دعا مانگیں۔ میرا بھائی یاد رکھو کہ فرض نماز میں تو افضل یہ ہے کہ تسبیحات زیادہ کر دیں۔ مثلا سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ کہتے ہو، 7 دفعہ کہو، 7 دفعہ کہتے ہو، 11 دفعہ کہو۔ نفل نماز کے سجدے میں دعا جو ہے وہ کرنا بہتر بھی ہے اور قبول بھی ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ حالت سجدے میں دعا کرو، کمن ان یستجاب لکم، وہ قریب ہے کہ وہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، لیکن وہ دعا وہی کرنی ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سجدے میں اپنی زبان میں دعائیں شروع کر دو، وہ بنا ہے۔ وہ دعا کرو گے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یعنی وہ حدیثیں، وہ دعائیں جو حدیث میں ہیں اور اسی لفظوں میں ہوں، اپنی زبان میں نہ ہوں۔ اور سب سے بڑی جامع دعا تو ہوتی ہے نا کہ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک بہ نبیک، یا اللہ میں تم سے ہر وہ بھلائی مانگتا ہوں جو محمد مصطفیٰ نے مانگی، وانی اعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک، اور ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس سے نبی پاک نے پناہ مانگی ہے۔ تو تیری ساری دعائیں آ گئیں۔ اچھا، قرآن کی دعائیں جو ہیں یہ بھی بطور دعا سجدے میں جائز ہیں، یعنی ربنا آتنا قرآن سمجھ کے نہ پڑھو، دعا سمجھ کے پڑھو، تو وہ بھی جائز ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو اگر قرآن کی دعاؤں کو بطور دعا پڑھے تو جائز ہے، بطور قرآن تلاوت نہ کریں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروایا ہے،
اب اتفاق یہ ہے کہ وہ دوسرے دن بھی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی اس طرح پھروانا ہوگا، چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں، یعنی اگر کوئی گنجا آدمی عمرہ کرے اس کو بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، کیونکہ مقصد تعمیل حکم ہے۔ اللہ کو بالوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بالوں کی کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ اصل مقصد یہ ہے کہ بندے نے گردن جھکا دی اور میرے حکم کی تعمیل کی، بال ہوں یا نہ ہوں ہر حال میں اس طرح پھروائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بعض صحابہ سے آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کو بہت شوق، زیادہ عمرے کرتے تھے، لیکن وہ اتنی وقفہ کر دیتے تھے کہ بھی کچھ بال نکل آئے پھر عمرہ کریں گے، تو تھوڑے بال 2-4 دن میں نکل آتے ہیں تو پھر جا کے عمرہ کر دیتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی صحافی صحافت کی مجبوریوں کے پیش نظر علاقے میں واقعات کی فلم بنا کے بھیجتا ہے تو بہرحال اس میں کوئی محرمات نہ ہوں، یعنی آج آپ ڈانس ہو رہا ہے تو وہ بھی فلم بنا کے بھیجیں، کہیں مجرا ہو رہا ہے تو وہ بھی فلم بنا کے بھیجیں، ایک ایک حادثہ ہو گیا، مجبور ہیں آپ بنا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ نے خبر دینی ہے۔ علاقے میں بھوک ہے، تنگ دستی ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، پانی نہیں ملتا، کھانا نہیں ملتا، ان حالات میں آپ کی اللہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ آواز اوپر پہنچے اور ان غریبوں کا حل ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ فیشن کے طور پہ ہم فلمیں بنائیں، جیسے آپ صحافی ہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں، کوئی میگزین اٹھا کے دیکھ لو، پہلے پیج پہ ماشاءاللہ ایسا فوٹو دیں گے کہ اچھے خاصے مولوی کے بھی منہ میں پانی آ جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے، مولوی فرشتے ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے، یعنی مولوی حضرت جبریل کی برادری سے ہیں؟ او یار تم سے بھی ہم زیادہ گلے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھا کرو۔ اس لیے میرا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا مکی صاحب کوئی میراثی ہو، کوئی کنجر ہو نا، اس کو تو گھر میں مہمان بنا لے، مولوی کو نہ رکھا کریں گھر میں۔ دوست تھے، گپ شپ کرتے تھے، میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مولوی ہوتا ہے بھوکھا، اس کو عورت ملی نہیں، یہ ضرور دیکھے گا۔ دوسرے جو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ شرم کرے گا، یار کیا ضرورت ہے دوست کی بیوی کو تو نہ دیکھوں، اور تو بہت ملتی ہے مجھے، ان کو تو ملتی نہیں ہے، اس کو موقع ملے گا تو پاؤں سے مطالعہ شروع کرے گا۔ انہوں نے کہا ان کو کبھی گھر نہ آنے دیا کرو۔ اور ہے بھی حقیقت، ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ یقین کریں کہ حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور بڑی عجیب بات کی ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ حل افسد الدین الا الملوک سوء احبار ورهبانها، کہ دین اسلام اور دین محمد کو بگاڑنے والے یا بادشاہ ہوتے ہیں یا پھر پیر ہوتے ہیں یا پھر صوفی ہوتے ہیں، یہ جب تین بگڑ جائیں تو دین اسلام بگڑ جاتا ہے، اور یہ دین ٹھیک ہو جائیں دین اسلام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں دعا کریں اللہ قیامت تک امن رکھے، قرآن و سنت کی بات ہے تو شکر ہے، ورنہ آپ کا کیا خیال ہے اتنی مخلوق روز آئے جائے کیا نہ ہو جاتا؟ اتنی اللہ کی مخلوق کا استقبال کرنا، کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، اور ہر چیز آپ کو مل رہی ہے، کھانا مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، بپسی مل رہی ہے، فروٹ مل رہا ہے، فاکہہ مل رہا ہے، ہر چیز، گاڑی مل رہی ہے، بس مل رہی ہے، آپ کار چاہتے ہیں کار مل رہی ہے، آپ بڑی بس چاہتے ہیں بڑی مل رہی ہے، چھوٹی چاہتے ہیں چھوٹی مل رہی ہے، سستی چاہتے ہیں سستی مل رہی ہے، ہر آدمی کو مکان مل رہا ہے، 10 ریال روز والا بھی مل رہا ہے اور 10,000 ریال روز والا بھی مل رہا ہے۔ تو یہ اسی قرآن و سنت کی برکتیں ہیں، اللہ قیامت تک قائم رکھے، اور دعا کریں اللہ ہمارے ملکوں پر بھی رحم فرما دے۔
دل سے دعا کیا کرو پاکستان کے لیے. ایک اسلام کا ملک ہے، جھگڑے اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ، لیکن گھر ہوگا تو لڑیں گے نا، گھر ہی نہ رہے تو کیسے لڑیں گے؟ اور اب آپ کا ملک انتہائی خطرے میں ہے. اللہ سے رو رو کے دعائیں کرو کہ اللہ محفوظ رکھے، اللہ بچا لے. پورے دشمن کی قوتیں اب اس کو مٹانے کے لیے فیصلہ کر چکی ہیں. انہوں نے تو اپنے نقشوں میں کھول کے بتا دیا ہے کہ 2020 تک اس نام کا کوئی ملک دنیا میں ہوگا ہی نہیں. اور وہ ایسی کچی باتیں نہیں کرتے، سوچ سمجھ کے کرتے. دشمن ہمارا بڑا دانا ہے، کبھی کچی بات نہیں کرتا. وہ اتنا ظالم ہے کہ آپ کو کریم بیچتا ہے، صابن بیچتا ہے، اس پہ بھی لکھتا ہے اس میں خنزیر کی چربی ہے. کبھی چھپاتا نہیں ہے تمہاری طرح. ٹوتھ پیسٹ ہے، لکھتا ہے کہ اس میں فلاں ہے. کوئی جیل ہے، اس میں لکھتا ہے کہ اس میں فلاں ہے. برش ہے، لکھتا ہے کہ خنزیر کے بالوں سے بنا ہوا ہے. ایک ہم ہے ماشاءاللہ، دوائی بیچنی ہونا ماشاءاللہ، اینٹی بائیوٹک تو اندر چنے کا آٹا ہوتا ہے. بس کچھ نہ کر سکو نا، بس دعا کیا کرو. اور دعا سے بڑا ہتھیار ہے کوئی نہیں. حضور فرماتے ہیں سلاح المؤمن الدعاء، کہ مومن کا تو ہتھیار ہی دعا ہے. حضرت امروٹی تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے مجاہد تھے اور انگریز کے دشمن تھے. میں نے تو زیارت نہیں کی، والد صاحب سے تعلق تھا ان کا. مجھے افسوس ہے کہ زیارت نہیں ہوئی. تو ان کی ایک مسجد ہے سندھ میں، ابھی بھی کھڑی ہے. وہ مسجد ہے تو انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم نے نہر بنانی ہے. انہوں نے کہا نہیں، مت توڑو. اب انگریز کی حکومت، کفر کی حکومت، ایک سفید پوش مولوی بیچارہ، بہرحال وہ انگریزوں کا کلیکٹر وغیرہ جو ہے، اس نے کہا مولوی صاحب، پیر صاحب، کیا تمہارا دماغ خراب ہے کہ ہم سے کیسے تم مقابلہ کرو گے؟ کیا تمہارے پاس کیا ہے، ڈنڈا سوٹا؟ تو حضرت جوش میں آئے اور ایسے ہاتھ اٹھائے، فرمایا ماں جو ڈا ڈزی بندوق کا. فرمانے لگے کتے کافر، اللہ نے مجھے 10 فائر کرنے والی بندوق دی، ہاتھ اٹھاؤں گا تو عرش سے تجھ پہ قہر نازل ہوگا. انہوں نے کہا جرت ہے تو اٹھاؤ، توڑو بھی نہیں محسوس. انہوں نے کہا میں تیری حکومت کو چیلنج کرتا ہوں. آج تک اس نے اتنا ڈرا وہ کہ اس نے رپورٹ لکھی ہے اس مولوی کو کچھ نہ کہو، رہنے دو، تھوڑی سی کرو دے دو، بس کھڑی رہے مسجد. یہ کوئی اللہ والا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا قصہ ہی ختم ہو جائے. کافر تھے لیکن سمجھتے تھے، دشمن تھا لیکن بڑا دانا دشمن تھا، بدبخت. تو حضرت امروٹی ایسے بس جوش ایسے ہوتا تھا ان کا. اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ مقدمے میں پیش ہونا تھا. رات کو جناب ان کے ایک خادم نے کہا کہ جی ساتھ کی کوٹھی میں ایک انگریز ہے، اس کی بیوی کو تکلیف ہے، تو وہ دعا کے لیے باہر کھڑا ہے، کہتا ہے دعا کر دیں. ہاں ٹھیک، بس موڈ آ گیا نا حضرت کا، ٹھیک ہے چلو دعا کر دیں. بس دعا کیا کی، ایسے داڑھی پکڑی، کہا اللہ میاں یہ کافر ہے، تیرا دشمن ہے، پر مجھے آزمانے کے لیے آیا ہے، بس سفید داڑھی کی لاج رکھ لو. اللہ اکبر. کہاں سے وہ لوگ لے آئے؟ چلے گئے بس ایسے داڑھی پکڑی اور کہا اللہ میاں تیرا دشمن ہے، کافر ہے، لیکن میرے دروازے پہ چل کے آ گیا ہے، تو اب میرے پاس عمل شمل تو ہے کوئی نہیں، سفید داڑھی کی لاج رکھ لو. شکریہ، اگر جاؤ پوچھو گھر والی سے. کہا جی میں ٹھیک ہو گئی. اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ صبح حضرت جب کورٹ میں پیش ہوئے، وہی جج تھا، اسی نے فیصلہ سنانا تھا. اس نے دیکھا، اس نے کہا حضرت آپ بری ہیں، آپ جائیں بس. انہوں نے کہا میں یہ مقدمہ سنتا ہی نہیں، ایسے آدمی کو میں خود دیکھ چکا ہوں، یہ سب اس کے خلاف جھوٹ ہے، مقدمے سارے ختم کر دیں. انگریز بھی دشمن تھا لیکن قدر کرنا جانتا تھا.
تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز کہ دعا کیا کرو. کچھ نہیں کر سکتے ہو طواف میں، صفا مروہ میں، مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں، حرمین کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور تمام اسلامی ملکوں کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، عراق کے لیے. یہ جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، دشمن شطرنج پہ مہرے بدل رہا ہے. بس دعا کرو کہ اللہ ہم سے ناراضگی، اپنا غضب اٹھا لے، راضی ہو جائیں، مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت بچ جائے. بنگلہ دیش میں بے انتہا طوفان ہے، اللہ رحم فرما، بنگلہ دیش پہ بھی رحم فرما. اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہے، جس جگہ پر ہے، اس کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. ایک امام ہے جو ایک ہاتھ سے وضو کرتا ہے، دوسرا ہاتھ استعمال کیوں نہیں کرتا؟ عمدن نہیں کرتا تو خلاف سنت ہے. ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے. ایک آدمی کا ہاتھ ہی نہیں تو وہ کیا کرے؟ یا ایک ہاتھ کام ہی نہیں کرتا تو وہ غریب کیا کرے؟ پھر ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی منع نہیں. اگر ٹخنے نماز کی حالت میں ننگے نہیں کیے، اس پہ کپڑا ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن ٹخنے سے نیچے کپڑے رکھنے کے لیے حضور نے جہنم کی وعید سنائی ہے. ایک ہے نماز تو ہو جائے گی، ہر حال میں ہو جائے گی. اور کون سا ہم نے سنت کے مطابق کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ نماز تو بھائی ہو جاتی ہے. یہ فتویٰ جو ہے نا جی، پھوپھی اور بھتیجی کا دارالافتاء سے پوچھیں. اصل میں مجھے سچی بات یہ ہے، مدت ہو گئی نا گھر چھوڑے ہوئے، تو وہ رشتے ناطے مجھے سمجھ نہیں آتے کہ پھپھا کیا ہے، پھوپھو کیا ہے، پھوپھی کیا ہے، خالو کیا ہے، خالی کیا ہے. وہ باتیں بھول گئی. تو اس لیے بہرحال کسی عالم سے پوچھ رہے ہیں. اگر آپ نے گاڑی خریدی ہے 60,000 پہ، پھر لاکھ پہ بیچ دی، جائز ہے، ہر آدمی نفع کے لیے بیچتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ گاڑی بیچو، یہ نہیں کہ 1 لاکھ لو اور پھر اسے پیسے لو. یہ گاڑی ابھی نقد کی قیمت 60,000، ادھار پہ 1 لاکھ، تمہاری مرضی. جو تم نے 1 لاکھ لی تو گویا 1 لاکھ میں یہ خریدی ہے، وہ جائز ہو جاتی. لیکن کوشش کرو اس کاروبار سے بھی بچو. کہتے ہیں جی کہ دل سے کبر، تکبر اور غرور نکالنا ہو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. یہ ایسے نہیں نکلتا، یہ بڑی گندی گھمنڈ ہے. یہ خناس جب اندر کھڑا ہو نا، یہ جلدی نہیں مرتا. غض بصر کے لیے اور نفس کشی کے لیے کوئی نسخہ بتلائیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. بس جب صحبت ہوگی سارے کام ہو جائیں گے. اللہ تمام امت مصطفیٰ کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. غنیمت میں سے خسرے، پتہ نہیں کیا خسرے کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ کون سا خسرا گیا تھا جہاد کرنے کے فیصلہ کریں؟ وہ پہلے خسرا تو لے آؤ. اگر تم خسرے ہو تو کس جہاد میں شریک ہوئے ہو؟ بس چھیڑنا ہے، مولوی کو مسئلہ پوچھنا ہے. مسئلہ یہ ہے جناب، خسرے کا فیصلہ ہوگا اس کے معائنے کے بعد. اگر پیشاب عورت کی طرح کرتا ہے تو حصہ عورت کا لے گا، مرد کی طرح کرتا ہے تو مرد کا لے گا. عورتیں جو آنکھ کے پپلیاں اور اوپر جو بھویں ہیں بناتی ہیں، بالکل ناجائز ہے. اللہ نے جو بنایا ہے وہ ٹھیک ہے. ہاں کوئی تکلیف ہے، مثلا بعض عورتوں کی بھویں لمبی ہے،
تکلیف ہوتی ہے وہ ٹھیک کر دیتے، وہ ٹھیک ہے، وہ مسئلہ نہیں۔ ایک ہے کہ زینت کے لیے آج کل تو پلکیں بھی مصنوعی لگائی جاتی ہیں، ناخن بھی اور لگتے ہیں، پلکیں بھی اور لگتی ہیں، اندر آنکھوں میں لینز بھی اور لگتے ہیں، یعنی 80 سال کی بڑھیا کو بیوٹی پارلر میں بھیجو، باہر نکلے تو 16 سال کی لڑکی ہوگی۔ کئی دفعہ لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے کہ خوبصورت عورت جا رہی ہے، جب قریب جاتے ہیں ماں ہوتی ہے ان کی۔ میں نے گاڑی قسطوں پہ لی ہوئی ہے، قرضہ بھی دینا ہے، زکات دے نہیں، زکات کیا، پہلے قرضہ تو ادا کرو، بچے تو زکات دو، پہلے اپنا قرضہ سے جان چھڑاؤ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ قرضہ نہ دو اور 2 لاکھ بھی گھر میں رکھا رہے، یہ تو پھر اللہ تو جانتے ہیں نا۔ بہت سارے لوگ ہیں نا کہ قرضہ ہے 1 لاکھ، گھر میں 2 لاکھ موجود، جی میں تو قرض دار ہوں، یہ کون سا قرض دار ہے؟ ٹینکر لے جاتا ہوں اور کچھ پٹرول میں اپنے پیسوں سے ڈال لیتا ہوں اور وہاں جا کے پھر بیچتا ہوں، تو مجھے فائدہ ہوتا ہے، کمپنی کو بتا دیں، ان کے ٹینکر سے تو فائدہ اٹھاتے ہو نا، تو بغیر ان کے بتائے ہوئے ٹینکر تمہارا تو ہے نہیں، تم کیوں استعمال کرو؟ ان کو بتا دو کہ جناب آپ کے ٹینکر میں 2000 گیلن ہے، لیکن اگر 50 گیلن کی گنجائش ہے تو میں اپنی طرف سے ڈال لیا کروں، بیچ لیا کروں، مجھے فائدہ ہو جائے گا، اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، ٹینکر ان کا ہے۔ کہا ایک عورت نے کہ ایک تسبیح کے 100 دانے ہوتے ہیں، ہر ایک درود ابراہیمی پڑھے اس کو 100 پتہ نہیں 12 لگا، درود پڑھے کوئی جو مرضی ہے پڑھے، کوئی درود ابراہیمی جتنا پڑھے ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ بعض زائرین جو ہیں معذور والی وہیل چیئر جو ہے وقف کر کے حرم میں چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، وہ اس لیے وہ ڈرتے ہیں کس کی ہے؟ آپ ان کے دفتر میں جا کے جمع کرائیں، مجالے پھینکیں، آپ ان کو جا کے دیں کہ جناب یہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں، وہ اس پہ وقف الحرم لکھیں گے، اپنی نشانی لگائیں گے، کوئی نہیں پھینکے گا۔ تو ہو گئے ہیں، ہاں ان کے لیے آپ بالکل دعا کریں، طواف کریں۔ جو خواتین گروپ کے ساتھ آتی ہیں محرم کے بغیر عمرہ کرنے کے لیے بالکل حرام ہے، محرم کے بغیر عورت کا سفر کرنا حرام ہے۔ عمرہ تو سنت ہے، سنت کے ادا کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب کرے، کیا فائدہ ہے بھائی؟ گروپ کیا ہے؟ گروپ کے اندر تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال کوئی عورت بغیر محرم کے نہ عمرے کے لیے آ سکتی ہے نہ حج کے لیے آ سکتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ، اللہم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک، اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا و اولاد المسلمین،
اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الراشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ عالم اسلام، 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 عالم اسلام،